ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھتا ہوں پہلے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد اس کی تھوڑی وضاحت بھی کر لیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک مخزومیہ خاتون فاطمہ بنت اسود جس نے غزوہ کے موقع پر چوری کر لی تھی، ایک غزوے کے موقع پر چوری کر لی کچھ، اس کے معاملے میں قریش کو فکر میں ڈال دیا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس معاملے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کون کرے گا۔ آخر یہ طے پایا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ کو بہت عزیز ہیں، ان کے سوا اور کوئی اس بات کی ہمت نہیں کر سکتا، کیونکہ اب یہ ایک سفارش کرنے والی بات ہو رہی تھی۔ ایک خاتون نے چوری کی تھی اور اس خاتون کی چوری کی سزا تو ہاتھ کاٹنا ہے، تو اب وہ تھوڑی سفارش کی بات ہو رہی تھی کہ بھئی یہ جس قبیلے سے اس کا تعلق ہے تو اس کے ساتھ کچھ نرمی والا معاملہ کر لیا جائے۔ تو چنانچہ بات یہ طے پائی کہ کوئی اور نہیں، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جائیں۔ چنانچہ اسامہ رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسامہ، کیا تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتے ہو؟ ایک حد کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلی بہت سی قومیں اس لیے ہلاک ہو گئیں کہ جب ان کا کوئی شریف آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور اگر کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قسم اگر فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں ان کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ یہ دیکھیں، یہ کوئی نئی بات لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ جو ہے نا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ، یعنی اس میں کوئی فرق کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ 1450 سال گزر گئے اس بات کو تقریباً۔ یہ اصول، یہ نظم و ضبط مسلمانوں کا، دین اسلام کا یہ نظم و ضبط ہے جو قائم کرنا چاہتے ہیں ہم۔ جو آج یہ جدھر رہ رہے ہیں اور جو ادھر کے معمول ہیں اور جو حالات ہیں نا، وہ اس کے آس پاس بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں نا، وہ کسی چیز کے اوپر ہوتی ہے۔ ایک بندہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میرے امتحان میں اچھے نمبر آئیں بہت، اس کی ایکسپیکٹیشن جینوئن اور صحیح تب ہے جب اس نے محنت کی اور محنت کر کے اچھے پرچے دیے۔ ہاں، یہاں کے اوپر چونکہ نظام 2 نمبر ہی ہے تو کیا پتہ کوئی نہیں ادھر ادھر پیسے دے دلا کے بھی نمبر اٹھا لے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کوئی 2 نمبر نہیں، ایک ہی جینوئن نظام ہے۔ تو ادھر صحیح کام کرو گے تو ہی ترقی پاؤ گے بھائی، تو ہی آگے بڑھو گے۔ 2 نمبر ہی کرو گے، اب چاہے جس سے جتنی دوستیاں لگانی ہیں لگا لو، کسی کام میں نہیں آنے، کسی کام میں نہیں آنے۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 آدمیوں کے امیر کو بھی قیامت کے روز اس حال میں لایا جائے گا کہ وہ جکڑا ہوا ہوگا، اس کا عدل و انصاف اس کو آزاد کرائے گا یا اس کا ظلم و ستم اس کو ہلاک کر دے گا۔